جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن دعائیں سنی نہیں جاتی, دعاؤں کا جواب نہیں آتا. خدمت گزاروں سے درخواست ہے وہ اندر آئیں. کوئی بھی خدمت گزار باہر نہ کھڑا ہو. مقدس پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام 6 باب 18ویں آیت خدا کے مقدس کلام میں سے تلاوت کریں گے. مقدس پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام 6 باب 18ویں آیت, ایک ہی آیت پڑھیں گے اور میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. اچھا یہاں واضح طور پر لکھے کون سی دعا, کون سی دعا جی, کیڑی دعا؟ اچھا ساریاں دعاؤں کا جواب نہیں آتا, غور سے سنو. لکھا ہے ہر وقت اور ہر طرح سے دعا کیسے کرنی ہے؟ روح میں کرنی ہے, لفظی نہیں, روح کی دعا. اور جب دعا روح کی جائے گی تو روح القدس آپ کی روح کے ساتھ مل کر دعا کرے گا اور دعا کا جواب آئے گا. ہاللیلویہ. لوگ دعا کرتے ہیں لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ جو روح دیا گیا ہے, ہولی اسپرٹ دیا گیا ہے, اس روح میں دعا کی جائے. اور جب اس روح میں دعا کی جائے گی تو اس دعا کا جواب آئے گا. ہاللیلویہ. ایماندار کو ہدایت کی گئی ہے. ہدایت کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہر وقت دعا کیسے کرنی ہے؟ روح میں. ہر جگہ, ہر گھڑی, ہر مشکل حالات میں, ہر سچویشن میں جب دعا کرنی ہے, کرنی کیسے ہے؟ لکھا ہے ہر طرح سے روح میں دعا کرتے رہو اور روح میں جاگتے رہو. اور صرف اپنے لیے نہیں, مقدس ایمانداروں, اپنے پادری کے لیے, خدمت گزاروں کے لیے بھی دعا کرو, لیکن کرو روح میں. ہاللیلویہ. 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 اپنے مقصد کے لیے نہیں, اپنی جسمانی خواہشات کے لیے نہیں, بلکہ روح کی مدد سے, روح کی رہنمائی میں ہو کر دعا کرو اور یہ دعا کا جواب آتا ہے. ہاللیلویہ. یہ ہدایت ہے اور یہ ہدایت جب کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو خدا کا پاک روح اس شخص کی مدد کرتا ہے دعا کرنے میں. دعائیں تو کی جاتی ہیں لیکن دعائیں روح سے خالی ہوتی ہیں, لفظی ہوتی ہیں. لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں لیکن روح القدس سے بھر کر کریں. آمین. ہاللیلویہ. دعا کریں لیکن روح القدس کی رہنمائی سے کریں. اچھا یہ روح میں دعا کرنے سے مراد یہی ہے کہ ہم روح القدس کی گائیڈ لائن لے کر دعا کریں, روح القدس کی رہنمائی میں دعا کریں, روح کی تحریک سے دعا کریں. خدا کا پاک روح آپ کو کہے آپ دعا کریں. ہاللیلویہ. 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 ذرا زور سے کہیں گے ہاللیلویہ. ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے ہاللیلویہ. اچھا کلام سن دے ٹھنڈے نہ پیا کرو, گل زور نہ سنیا کرو تو نعرے نورے مار لیا کرو. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. کلام کہتا ہے ہر طرح سے روح میں دعا کرو, روح کی تحریک سے کرو, روح کی رہنمائی سے کرو, روح کی مدد سے کرو, کیونکہ روح یہ چاہتا ہے کہ آپ روح میں دعا کریں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. آپ غور کریں کلام ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے. جب کوئی مسیح شخص, کون مسیح شخص, اچھا اے مسیح وہ نہیں جنہیں شناختی کارڈ پہ لکھے ہے فلانا فلانا مسیح, یہ وہ نہیں. مسیح وہ
جنہیں مسیح نو قبول کیتا ہے کہ وہ زندگی چو مسیح نظر آتا ہے. ورنہ لوگ سلیبہ گلے چ پا کے پھرن دے نے. سلیب انہاں دے گلے چ انہاں دی زندگی دے اندر نہیں. سلیب تیرے گلے چو نظر نہ آئے, سلیب تیری زندگی چو نظر آئے. ایسے ہی مسیح لوگ ہیں, مسیح ان کی زندگی سے نظر آئے. مسیح لوگ کون؟ مسیح لوگ, ایماندار لوگ, روح سے بھرے ہوئے لوگ جب دعا کریں تو وہ روح کی مدد سے, روح کی رہنمائی میں دعا کریں. ایسے شخص کی دعا کا جواب آئے گا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. روح القدس آپ کو تسلی دیتا ہے, اور جب آپ دعا کریں گے آپ کے اندر پاک روح کی اطمینان ڈال دے گا, اور بندہ کہے گا جی جدوں دی دعا کتنی بڑی تسلی ہے. تسلی کہاں سے آئی, کتوں آ گئی؟ لکھا ہے پاک روح تیری زندگی میں اپنی تسلی اور اطمینان ڈال دیتا ہے دعا کے بعد. ہاللیلویہ. دعا کرنی کہیں بولو تو صحیح جی, کہیں روح سے دعا کرنی کا کیسے کرنی ہے؟ اچھا کوئی بندہ کنفیوز ایک گل نو لے کے نہ ہوئے, روح میں دعا کرنی ہے تو شاید غیر زبانوں میں دعا کرنی ہے. لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اچھا پال کہتا ہے, آگے چل کے میں یہ حوالہ آپ کے ساتھ کوٹ کروں گا, اس کے یہ مطلب نہیں ہے آپ غیر زبان میں دعا کریں, اچھی بات ہے, کرنی چاہیے. روح آپ کی رہنمائی کرے, کرو, کیونکہ غیر زبانیں روح کی طرف سے نعمت ہے. خدا یہ تحفہ دیتا ہے, یہ گفٹ ہے. اگر کسی کو ملا ہے تو وہ بولے, اور اگر نہیں ملا تو بے دل نہ ہو. اس لیے بائبل کہتی ہے آپ روح میں دعا کریں. کیسے کریں؟ روح میں دعا کریں. غیر زبانیں بول سکتے, کریں دعا, غیر زبانیں بولیں. بائبل منع نہیں کرتی غیر زبان بولنے سے, آپ کریں, روح سے بھر کر دعا کریں. لیکن بائبل کہتی ہے ساتھ عقل سے بھی کریں. کیسے کریں؟ روح سے بھی کریں, اور روح سے بھی اور عقل سے بھی. میں آپ کو بتاؤں, جب آپ روح میں دعا کرتے ہیں, خدا کا پاک روح ہر وقت آپ کی روح کے ساتھ مل کر دعا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. اگر کوئی بندہ روح نہ پڑھے ہے, اگر وہ دعا چ بہ گیا ہے, خدا کا پاک روح اس کی روح کے ساتھ مل کر دعا کرنا شروع کر دیتا ہے. روح کی دعا, کس کی دعا؟ روح کی دعا. اچھا یہ جدو تواڈے روح دے نال مل کے دعا کردا ہے, لفظ پتہ کہاں سے نکل کے آتے ہیں؟ لفظ دل کی گہرائیوں سے نکل کے آتے ہیں. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اگر شخص کی نشانی یہ ایک آنسو بہندے جے بندے آتے ہیں. ایک جدو روح القدس دل کھول دے نا دعا دے دوران, دل کھول جاتا ہے, سوچا آزاد ہو جاتی ہیں, تو دل کے اندر سے لفظ گہرائیوں سے نکل کے آتے ہیں. تو کہتے جی میں کبھی ایسی دی دعا پہلا نہیں سیکھی. ایک کتوں آگے دعا نکلی تیرے اندروں, ارے روح القدس تیری روح کے ساتھ مل کر دل کی گہرائیوں سے لفظ نکال کے لے کے آتا ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا مؤثر ہو, اگر آپ چاہتے ہیں دعا اثر کرے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا کے اندر اتنا اثر ہو کہ ابلیس اور اس کے لشکروں کے خلاف آپ کی دعا کام کرے, تو دعا لفظی نہ کرو, روح سے بھر کے کرو, لشکر نکل جائیں گے یسوع کے نام میں. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. اے جڑی روح دی دعا ہے, ادھے نال لشکر نکل جاندے جے, بدروہیں نکل جاتی ہیں. لیکن دعا کون سی؟ روح سے بھر کر دعا کرو. ارے مسا دیا ہی اس لیے کیا ہے کہ بندہ مسلسل کنٹینیو روح میں دعا کرتا رہے. اور جب آپ ایسا کرتے ہیں آپ کی دعا پاورفل ہوتی ہے اور لشکر نکل جاتے ہیں. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. آپ کو پتا روح القدس کیا کرتا ہے؟ روح القدس آپ کے رشتے کو خدا کے ساتھ مضبوط کرتا ہے. آمین. ہم نے بڑی باتیں کی روح القدس کے بارے میں. روح القدس کے بارے میں جتنی بات کروں اتنی کم ہے.
آپ جب جب روح القدس کے بارے میں بات کریں گے، روح القدس ڈیفرنٹ اینگل سے بات کریں گے. اور روح میں دعا کرنے سے مراد یہی ہے. کیا مراد ہے پتہ ہے آپ کو؟ روح میں دعا کرنے سے مراد ہے کسی انسان پر آپ بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ آپ زندہ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ روح میں دعا ہے کہ کسی انسان پر نہیں، آپ زندہ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے آپ روح میں دعا کرتے ہیں. جب آپ روح میں دعا کرتے ہیں تو آپ خدا کے اختیار پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی خواہشات پر نہیں بلکہ خدا کے اختیار پر بھروسہ کرتے ہیں. بڑے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی صاحب ہم نے توبہ کی، ہم نے نجات پائی، کیا روح القدس میرے اندر کام کرتا ہے؟ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جی لیکن وہ کہتا ہے جی میں غیر زبانیں نہیں بولتا. روح القدس کام کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جی کرتا ہے یا نہیں؟ زور نہ بولو، کرتا ہے یا نہیں؟ کرتا ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا ہیلیلویا. اچھا، روح القدس جب آپ کے اندر کام کرے گا تو وہ آپ کے کردار کو تبدیل کرے گا. اگر بندہ دعویٰ کرے نا کہ میں پڑھے ہیں کہ نال گانا بھی کٹتا ہے، نہیں، جھوٹ بولتا. اگر بندہ کہے کہ میں رونا پڑھے ہیں، پاہمیں ہو غیر زبان نہ بولتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر وہ زندگی پاک روح دے پھلانا لدی تے روح واقعی وہ اندر کام کر رہے ہیں. ہالیلویا. تے جو دے اندر لڑائی ہے، جھگڑا ہے، مسئلے مسائل نے، پرابلمز نے، جھوٹ ہے، حسد ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، وہ بات روح نہ نہیں دے پا رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہن ہیلیلویا کہہ سکتے ہو؟ ہالیلویا. پاک روح میں دعا کرنا اپنی خواہشوں کو روح کے تابع کرنا ہے. پاک روح میں دعا کرنا اپنے آپ کو کیا کرنا؟ روح کے تابع کرنا. اچھا، پھر لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے اندر کام کرتا یا نہیں کرتا روح القدس. میں آپ کو بتاؤں، جو توبہ کرتا ہے، توبہ ایسے نہیں کی جاتی. اگر خدا آپ کو بلائے تو بندہ توبہ کرتا ہے، ایسے نہیں. بائبل میں لکھا ہوا ہے خدا اپنی طرف کھینچے تو انسان آتا ہے، بندہ خود نہیں آتا. ابلیس کبھی آنے نہیں دیتا. خدا چاہتا ہے کہ بندے توبہ کریں، خدا خود لاتا ہے، کھینچتا ہے، انسان توبہ کرتا ہے، انسان نجات پا جاتا ہے. اور لوگ پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں روح میرے اندر کام کرتا ہے یا نہیں کرتا. میں آپ کو بتاؤں، جب تک، کب تک؟ جب تک آپ روح کو الاؤ نہیں کریں گے، روح آپ کے اندر کبھی کام نہیں کرے گا. بھلے آپ غیر زبان بولتے ہیں یا نہیں بولتے، آپ نے نجات یافتہ ہیں، آپ نے توبہ کی ہے، مسیح کو قبول کر لیا ہے، ایمان لے آئے ہیں، پاک روح نے آپ کی مدد کی ہے، ہدایت دی ہے. روح القدس کو پھر موقع دو، وہ آپ کی زندگی میں 100% کام کرے گا. بندے توبہ کر لیتے ہیں، روح موقع نہیں دیتے. آپ موقع دو، موقع دو گے تو آٹے اندر کام کرنا شروع کرے گا. ہون ہیلیلویا کہہ سکتے ہو؟ ہیلیلویا ہیلیلویا. ایک کئی بندے اینا بول دینے کہ سامنے والے کو موقع نہیں دینے. پاسٹر مسیح بھی انجی کرنے ہیں. پاک روح تیرے اندر ہے، لیکن کام کا تو کرے گا، وہ تو کرے گا جب تم موقع دے گا، ورنہ نہیں کرے گا. وہ یہ نیمتا تیرے اندر آپریٹ ہو نہیں سکتی ہے. کب ہوگی؟ جب آپ خود کہیں گے پاک روح آ، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا اور کرتی ہوں، تو میری زندگی کا چارج ہے. یہ تو کمانڈ سامنے گا نا، دعائیں ڈائریکٹ خدا کی حضوری میں جائیں گے. ہالیلویا. خداوند کا پاک روح کیا کرتا ہے؟ جب آپ الاؤ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ الاؤ کرتے ہیں کہ خدا پاک روح میں اپنے آپ کو تیرے ہینڈ اوور کرتا ہوں، تو پھر کرتا کیا ہے؟ آپ کی روح کے ساتھ مل جاتا ہے اور آپ کی شفایت کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک کردہ کون جے؟
روح. اس لیے پالوس نے لکھا ہر طرح سے روح میں کرو گے تو سنی جائے گی، اور اگر روح میں نہیں ہوگی دعا کبھی سنی نہیں جائے گی. روح کی دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی عالم بالا تک چلی جاتی ہے. آمین 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 ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اچھا، روح القدس میں دعا خدا کی مرضی کو مانگنا ہے. کیا ہے؟ خدا کی مرضی کو مانگنا ہے. ہم پڑھتے ہیں تیری مرضی جیسے زمین پر بھی. مرضی کس کی؟ خدا پاک روح کی مرضی. اگر آپ کہیں نا میری مرضی یہ ہے تو یہ دعا نہیں یہ سنی جانی. اگر آپ کہیں گے نا خدا پاک روح جیسے تیری مرضی، جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو، جیسا میں چاہتا ہوں ویسا نہیں، جیسے تو چاہتا ہے ویسا ہو، میں آپ کو بتاؤں آپ کی دعا کا جواب آئے گا. ہاللیلویہ. بس یہی رکھنا خدا میں چاہنا ہے بھی ہو جائے، اے بھی ہو جائے، اے بھی ہو جائے، جو بھی ہو جائے. یسوع کے نام میں موقع دیتا روح کو کتنے موقع دیتا. آپ روح کو موقع دیں. ہاللیلویہ. آپ دیکھیں ہر روز ڈیلی دعا چینج ہوگی اور خدا آپ کو برکت دے گا. اور برکت لڑیں گے کہ نہیں؟ آمین ہاللیلویہ ہاللیلویہ. دعا جب روح میں کی جاتی ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ جو روح میں دعا ہے یہ آپ کو روحانی جنگ کے لیے تیار کرتی ہے. جب ابلیس کا سامنا ہوتا ہے آپ کے ساتھ تے لوکاں دی دعا ٹھنڈی پہ جاتی ہے. لوگ دعا کرتے ہیں تھک جاتے ہیں، دعاواں ختم ہو جاتی ہیں. یہ پتہ کون سے بندے کی دعا ٹھنڈی پڑ جاتی ہے؟ جو روح سے خالی ہوتا ہے. لفظ ختم ہو جاتے ہیں، بندہ تنگ آ جاتا ہے. لیکن جو روح سے بھرا ہوا ہے انہوں 6 گھنٹے بھی دعا کرنے میں کرتا ہے. ہاللیلویہ. روح آپ کو ہتھیار بند بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ ہتھیار بند. جب آپ روح میں دعا کرتے ہیں تو روح اس قابل بنا دیتا ہے کہ آپ ابلیس کا مقابلہ کر سکیں، بدروحوں کا مقابلہ کر سکیں. ایک سپاہی جب اس نے کوئی لڑنا ہو یا جنگ کرنی ہو تو کیا کرتا ہے؟ ہتھیاروں سے کیا ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے. ہتھیار شہر بن کے تیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا. اسی طرح ایماندار روح میں دعا کرنے والا شخص جب وہ روح میں دعا کرتا ہے خدا اسے ہتھیار بند بناتا ہے. اور یہ ہتھیار جو روح القدس ہمیں دیتا ہے یہ بدروحوں کے خلاف ہم کام کرتے ہیں اور یہ بدروہیں اس سے نکل جاتی ہیں، یہ چلائے جاتے ہیں، یہ ہم کام میں لاتے ہیں بدروحوں کے خلاف. اس لیے روح میں دعا کریں. کتنے لوگ چاہتے ہیں خدا میں روح سے دعا کروں؟ آمین. اچھا ایک تسی الاؤ کرو گے نا روح کہ خدا پاک روح میں الاؤ کرتا ہوں تو پھر آپ کی دعائیں کیا ہوں گی؟ ان کا جواب آئے گا، وہ سنی جائیں گی. آمین ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اس لیے خدا ان کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم روح میں کیا کریں؟ دعا کریں. اچھا روح القدس میں جو دعا ہے یہ آپ کے ذہن کو منتشر نہیں ہونے دیتے. روح آپ کو کبھی بھی ادھر ادھر کی سوچیں آپ کے مائنڈ میں آنے نہیں دے گا. کیوں نہیں آنے دے گا؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کی توجہ پوری طرح ابلیس آپ کے خیالوں سے کھیلتا ہے. بدی کی قوتیں آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کرتی ہیں اور خدا کا پاک روح آپ کا دھیان کبھی بھی ادھر ادھر جانے نہیں دیتا. آپ کا دھیان ڈائریکٹ زندہ خدا کی طرف لگا کے رکھتا ہے. ہاللیلویہ. اس لیے
کبھی بھی لفظی دعا نہ کریں، پہلے پاک روح کو موقع دیں کہ خدا میں دعا میں بیٹھنے رہنا ہوں، خدا پاک روح آ میری مدد کر، کیونکہ جس طور سے ہمیں دعا کرنا چاہیے میں نہیں جانتا۔ خدا کا پاک روح کبھی بھی آپ کی سوچوں کو کیا نہیں ہونے دے گا، ادھر ادھر جانے نہیں دے گا۔ اس لیے بائبل میں لکھا ہے مانگو تو تمہیں، ڈھونڈو تو، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اب ڈھونڈنا کیسے ہے، مانگنا کیسے ہے، کھٹکھٹانا کیسے ہے؟ جب روح میں ہو کر مانگیں گے تو ملے گا، جب روح میں ہو کر کھٹکھٹائیں گے تو کھولا جائے گا۔ اس لیے خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم مانگیں، ہم ڈھونڈیں، ہم کھٹکھٹائیں، ہم روح سے بھر کر یہ کام کریں، خدا آسمان کے دروازے ہمارے لیے کھول دے گا۔ ہاللیلویا۔ اچھا، جو روح میں دعا کرتا ہے اس بات کو یاد رکھنا، وہ بندہ کبھی ہمت نہیں ہارتا، وہ بندہ کبھی ہمت، ورنہ دعا کی ہمت ہار جاندی ہے، بندے تنگ آ جاندے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سنی تو جاتی نہیں، دعا کر کے کی کرنا، نہیں، دعا میں کبھی ہمت نہ ہاریں، دعا میں کبھی ہمت نہ ہاریں۔ جو پاک روح سے بھرا ہوا شخص ہے، جس کی دعائیں روح میں ہیں، وہ کبھی ہمت نہیں ہارتا۔ اس کی ایک مثال ہے لوکا کی انجیل 18ویں باب میں، بڑی خوبصورت مثال، ایک تمثیل مسیح نے دی۔ مسیح جانتا تھا کہ دعائیں کی جاتی ہیں، لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، ہمتہ ہار جاتی ہیں جے دعا جب سنی نہ جائے، لوگوں نے اتنے سال گزر گئے سنی نہیں گئی۔ کیا واقعی سنی نہیں گئی؟ اب غور کریں اس حوالے پر، مسلسل دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا۔ مسیح نے تمثیل کہی، تمثیل کیا تھی؟ لوکا کی انجیل 18واں باب 1 سے 8 ہے، گھر جا کر پڑھیے گا، لکھا کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کلام کہتا ہے مسیح نے پھر ان سے ایک تمثیل کہی۔ تمثیل کیا تھی؟ تمثیل یہ تھی کہ ایک شہر میں بے انصاف قاضی رہتا تھا۔ قاضی بھی ہے، اب قاضی پرانے زمانے میں فیصلے کیا کرتے تھے، اب قاضی بھی ہے لیکن بے انصاف ہے، انصاف نہیں کرتا۔ اب ایک بیوہ ہے، اور اس قاضی کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ بات لکھی ہے۔ اچھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا ہے، نہ آدمیوں کی پرواہ کرتا ہے۔ اچھا، دونوں شہمندیوں کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن ساتھ ہی لکھا ایک بیوہ۔ کون؟ ایک بیوہ۔ مسیح نے ایک چھوٹی سی کہانی سنا کر سمجھانے کی کوشش کی کہ دعا میں کبھی ہمت نہ ہارنا۔ اب مسیح نے تمثیل جو کہی وہ یہ تھی کہ ایک بے انصاف قاضی اور ایک بیوہ، ہر روز بیوہ اس کے پاس جاتی اور کہتی مجھے میرے مدعی سے بچا، میرا انصاف کر۔ لکھا ہے وہ بار بار جاتی، وہ ہمت نہیں ہارتی تھی، اس کو یقین تھا کہ ایک دن میرا انصاف قاضی ضرور کرے گا۔ ایک دن قاضی تانگا آ گیا، کہتا نہ تو میں آدمیوں کی پرواہ کرتا ہوں، نہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، تو بھی یہ عورت مجھے ستاتی ہے، میں آج اس کا انصاف کر دوں گا، میں آج اس کا انصاف کر دوں گا، کیونکہ یہ مجھے ستاتی ہے، یہ بار بار آتی ہے، لوگ اسے نکال بھی دیتے ہیں محل سے، یہ پھر بھی آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس امید پر آتی ہے، ہمت نہیں ہارتی کہ ایک دن قاضی میرا انصاف کرے گا۔ یسوع نے کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ یسوع نے کہا سنو بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے۔ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے؟ مسیح نے کہا بس اگر بے انصاف قاضی ہو کر وہ بیوہ کا انصاف کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، تو خدا اپنے برگزیدوں کا
جو بلائے گئے ہیں, جو مسیح کے خون خریدے گئے ہیں, جو دن رات اس سے دعائیں کرتے, مناجاتیں کرتے, فریادیں کرتے ہیں, کیا خدا ان کا انصاف نہ کرے گا؟ یسوع نے کہا وہ بہت جلد ان کا انصاف کرے گا. ہاللیلویہ. ہمت کا نہیں نہ آ رہے ہو. روم میں دعا کرنے والا شخص وہ ہمت نہیں ہارتا, اس کی امید زندہ خدا پر. روح القدس اس کو مضبوط کرتا, قوت دیتا کہ ایک دن تیرا خدا جو تیری دعاؤں کا جواب دیتا ہے تیرا انصاف کرے گا. ہاللیلویہ, 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 ہاللیلویہ. وہ دعا میں ہمت ہار جاتی ہیں. کتنے لوگ نے جڑے کہتے ہیں اسی تے ہمت ہی ہار گئے, ہار جاتے نا لوگ. لیکن مسیح نے بے انصاف قاضی اور بیوہ کی تمثیل کہی کہ وہ بار بار آتی. پھر مسیح نے آ کر کہا کہ خدا کے برگزیدہ لوگ, برگزیدہ وہ ہیں جو بلائے گئے ہیں, جو چنے گئے ہیں, جو الگ کر لیے گئے ہیں, جو ایماندار ہیں, ان کو برگزیدہ کہا گیا. کیا خدا ان کا انصاف نہ کرے گا؟ مسیح نے کہا وہ جلد ان کا انصاف کرے گا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ جی ہمت. ہاں ہمت کبھی نہیں ہارنی. ہمت نہیں ہارنی. اگر آپ ہمت نہیں ہاریں گے تو میں آپ کو بتاؤں خدا آپ کا انصاف ایک دن ضرور کرے گا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. آپ نے مسلسل کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا. اچھا نیچے آ کر مسیح نے ایک بات کہی کہ کیا جب ابن آدم زمین پر آئے گا تو ایمان پائے گا؟ ایمان پائے گا. اچھا یہ سوال تھا, یہ سوال کہہ کے مسیح نے اس بات کو کلوز کر دیا کہ کیا ابن آدم جب آئے گا تو ایمان پائے گا. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ دعا کی بات ہو رہی ہے, ہمت نہ ہارو, انصاف کی بات ہو رہی ہے. تو جب دعا کرنی ہے مسیح کے آنے تک تو دعا پھر ایمان والی دعا ہو. ایمان والی دعا کون سی ہے؟ ایمان والی دعا وہی ہے جو روح القدس سے بھری ہوئی دعا ہے. آمین. کیا ابن آدم ایمان پائے گا؟ ہاں, اگر ایماندار ہیں اور جان دینے تک وفادار ہیں تو پھر کیا پائیں گے؟ یسوع آ کے دیکھے گا اپنے برگزیدوں کا ایمان. ایمان ویدا جی. ہاللیلویہ. کیونکہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن. اچھا ایک حوالہ پڑھیں یہودا کا خط, پہلا باب 20ویں آیت. یہودا کا خط پہلا باب 20 آیت, ایک ہی باب ہے اس کا. مگر تم اے پیارو, ہاں مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں, کون سا ایمان؟ پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے, روح القدس میں دعا کر کے. دعا کس میں کر کے؟ دعا کس میں کر کے؟ جو ہمارا جو ٹاپک ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں, روح میں دعا. دعا کیسے کر کے؟ روح میں دعا کر کے. کس میں دعا کر کے؟ ہاں خالی نہیں, روح میں جو دیا گیا ہے عید پینتیکوس پر ایمانداروں کو, اور اس کے بعد بھی دیا جا رہا ہے. اور یہ ملتا ہے ان ایمانداروں کو, ملتا ہے جو مسیح کو قبول کرتے, ایمان لے آتے, خدا کا پاک روح کی زندگی میں سکونت کرتا ہے. ہاللیلویہ. روح میں کیا کر کے؟ ہاں اچھا ایمان میں ترقی کر کے. کس میں ترقی کر کے؟ ایمان میں. کئی نہیں, ایمان کی ترقی نہیں ہوئی. کئی بندے جو ایمان کی ترقی نہیں ہوئی, ایمان موجودہ ہی جو جنگا نے انداز سے ودیا نہیں. ایمان بڑھنا چاہیے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. ایمان جب بڑھتا ہے آپ کی روحانی زندگی کا لیول اوپر جاتا ہے. آمین. آپ خدا کو تجربہ کرتے ہیں. دیکھیں ایمان میں کیا کر کے؟ ترقی کر کے, اور روح میں دعا کر کے. کس میں دعا کر کے؟ روح میں. اس لیے روح القدس میں جو دعا ہے, بائبل بار بار ہمیں یہ زور دیتی ہے روح میں دعا کرو. روح کی دعا یہ بڑی مضبوط دعا ہے.
جیسے میں نے پہلے بتایا کہ روح القدس کیا کرتا ہے؟ آپ کو خدا کے ساتھ آپ کا رابطہ کیا کرواتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے، آپ کا ریلیشن مضبوط کرتا ہے۔ اچھا دعا کیا ہے؟ خدا سے کیا کرنا؟ خدا سے تو روح القدس کیا کرواتا ہے؟ آپ کی بات چیت خدا سے کرواتا ہے، یہ روح کرتا ہے۔ آمین۔ کون کرتا ہے؟ خدا کا پاک روح۔ اس لیے اس کی مدد، اس کی رہنمائی دعا میں ضروری ہے۔ اگر آپ روح میں دعا نہیں کرتے تو دعا ویک ہے، کمزور ہے، لفظی ہے۔ لیکن جو روح کی دعا ہے وہ قوت سے بھری ہے، طاقت سے بھری ہے، اور وہ دعا ایسی دعا ہے کہ خدا اس کے لیے آسمان کھول دیتا ہے۔ آمین۔ اس لیے کس میں دعا کرنی ہے؟ روح میں دعا کرنی ہے اور خدا کی مرضی کے مطابق دعا کرنی ہے، تو آپ کی دعاؤں کا جواب آئے گا۔ آپ اپنی درخواست نہیں بھی رکھیں گے نا دعا میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ بولے ایس زندگی تھی، کوئی گل نہیں۔ کہ آپ نے کبھی اس آیت کو نہیں پڑھا؟ تمہارے مانگنے سے بیشتر میں جانتا ہوں تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ آمین آمین ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اچھا روح میں دعا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب روح میں دعا کا ذکر آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں غیر زبانیں ہیں۔ اچھا حوالہ پڑھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں 14واں باب 15ویں آیت پڑھیں ذرا۔ پہلے کرنتھیوں 14واں باب 15ویں آیت۔ بس کیا کرنا چاہیے؟ ہاں میں روح سے بھی دعا کروں گا، میں روح سے بھی دعا کروں گا، روح سے بھی کروں گا اور عقل سے بھی اور عقل سے بھی دعا کروں گا، دعا کروں گا۔ روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا۔ کس سے بھی گاؤں گا؟ روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی گاؤں گا۔ اس کو سادے لفظوں میں روح میں بھی دعا کروں گا اور میں عقل سے بھی دعا کروں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں روح سے بھی کروں گا، میں عقل سے بھی کروں گا۔ اچھا جب روح کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے میں غیر زبانوں میں دعا کروں گا، اور جب عقل سے بات کی جاتی ہے کہ میں عقل سے بھی دعا کروں گا، تو عقل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی مادری زبان، آپ سندھی ہیں، آپ بلوچی ہیں، آپ پنجابی ہیں، آپ پشتو ہیں، جو بھی ہیں، آپ کی اپنی مادری زبان، کیونکہ بائبل کہتی ہے جو روح میں یعنی غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے، وہ بھید کی باتیں کہتا ہے، جبکہ انسان اس کی نہیں سمجھتا بلکہ وہ بھید کی باتیں کہہ رہا ہوتا ہے۔ اور جو غیر زبانوں میں باتیں کرتا ہے، جو غیر زبانوں میں دعائیں کرتا ہے، وہ انسانوں سے نہیں بلکہ خدا سے باتیں کرتا ہے۔ جب وہ عقل کی بات کرے گا تو آپ کی مادری زبان ہے پنجابی، کھل کے کر دعا پنجابی سے، جنج دی آندی ہے کر لیکن روح دے نال بھر کے۔ یہ نہیں کہ غیر زبان والی سنی جائے گی، یہ پنجابی والی بھی سنی جاتی ہے۔ ہاللیلویہ، تو وہ تو صحیح ہاللیلویہ، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے ہاللیلویہ۔ جو کہتا ہے میں روح سے بھی یعنی غیر زبانوں میں اور میں اپنی عقل سے بھی۔ آمین ہاللیلویہ۔ بڑے لوگ بیچارے کنفیوز بھی رہتے ہیں اس میں کہ یہ کیا ہے؟ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، آپ سمجھیں اس بات کو۔ جب وہ کہتا ہے عقل کی تو پھر تیری پنجابی زبان، جب وہ کہتا ہے روح کی تو پھر غیر زبان، کیونکہ روح طرح طرح کی نعمتیں دیتا ہے۔ آمین ہاللیلویہ۔ اور کہتا ہے میں روح سے بھی گاؤں گا، میں روح سے بھی، اور ہاں کاش کہ ہم روح سے بھی گائیں۔ ہاللیلویہ۔ عقل سے تو ہم گاتے ہی ہیں۔ اچھا یہ جو شعر و شاعری بائبل کے مطابق نہیں ہوتی، اس کو ہمیں گانا بھی نہیں چاہیے۔ اس کو ہمیں، اگر کوئی شاعری بائبل کے مطابق نہیں ہے تو آپ ابلیس کو پروموٹ کرتے ہیں نہ کہ یسوع۔ اکارڈنگ ٹو بائبل اس کو دیکھیں، اس کا معیار، اس کا مورال چیک کیا جائے
उसके बाद कलीसिया में गाया जाए, क्योंकि कलीसिया खुदा का बदन है। आप कोई भी गीत उठाकर नहीं गा सकते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहते हैं मैं रूह से भी और अकल से भी। गैर जुबानों के गीत जो शायद हमें तो समझ में ना आए, लेकिन खुदा सारी जुबानें समझता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब वो कहता है मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अकल से भी, तो इसका मतलब है आप अपनी जुबान में भी दुआ करें। आपको गैर जुबान अता की गई है, आप गैर जुबानों में भी दुआ करें, क्योंकि जो गैर जुबानों में दुआ करता है वो अपनी रूहानी तरक्की करता है। आमीन, आमीन। तो हमने करना क्या है जी? जब आप ऐसा करते हैं, खुदा आपको अपनी मोहब्बत में कायम करता है। इसलिए पौलुस ने रोमियो 12वें बाब की 12वीं आयत में लिखा, उम्मीद में खुश, मुसीबत में सब्र और दुआ करने में मशगूल रहो। उम्मीद में तो उम्मीद है कि खुदा करेगा, हाँ करेगा। और मुसीबत में क्या करे? करना चाहिए, सब्र करना है। और फिर दुआ करने में मशगूल का मतलब पता क्या है? लगे रहो, यानी लगे रहना है, कंटिन्यू। यानी एक बारी कर ली, 2 बारी कर ली, 6 बारी कर ली, 8 बारी कर ली, 10 बारी कर ली, नहीं सुनेगी तो ठीक है। नहीं, मशगूल का मतलब है मसरूफ रहना, यानी लगे रहना, कंटिन्यू दुआ करते रहना। ये मशगूल का मतलब है कि उम्मीद में हम क्या करें? खुश, मुसीबत में सब्र और दुआ करने में मशगूल रहें। लेकिन दुआ कैसे करनी है? खुदा के पाक रूह से भर कर। अचानक एक होर भी हाल कटे है जी ईमानदार, उन्होंने पता सी ईमानदार जेड़ा ना ये डिग जाता है, कमजोर है, अमान वीक हो जाता है, रूह च दुआ नहीं की जाती। क्या खुदा है। अच्छा हवाला बाद च दसा, मैं पहला तालियां बजाओ खुदा से। हालेलुया। रोमियो 8वां बाब उसकी 26 आयत पढ़ो। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स नंबर 26। रोमियो ओदा 8 बाब ते 26 आयत। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। क्या करता है? किसकी कमजोरी में? बोलो, किसकी कमजोरी? बोला मेरी। किसकी कमजोरी में? मेरी। मदद कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? रूह। क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए, क्या चाहिए? जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। लो, हम जानते नहीं है। हम, बाइबल कहती है हम नहीं जानते, हम नहीं जानते क्या? दुआ करना। तो फिर आगे सुनो, रूह क्या करता है? मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर के। कौन भरता है? कौन भरता है? और गौर ने सुनो, कौन भरता है? रूह। खुद ऐसी आहें भर भर के हमारी शिफायत करता है। रूह ऐसी आहें भर भर कर शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। लोग बयान ही नहीं हो सकता। हालेलुया। ओए पाक रूह वास्ते तालियां बजाओ जेड़ा इंसान की कमजोरी को दूर करता है। गौर करो, बाइबल कहती है जिस तौर से इंसान को दुआ करनी चाहिए, यानी जेड़ा दुआ दा लेवल होए, जेड़ा स्टेप होए दुआ दा, जिन ईमानदार को करनी चाहिए। ईमानदार कमजोर हो जाता है हालात देख के, लेकिन बाइबल हमें यह सिखाती है रूह हमारी कमजोरी में एक मददगार दिया गया है। जब तेरी दुआ थोड़ी जी ढीली पै जाए, जो तेरी दुआ वीक हो जाए, तेरा दिल ना करे दुआ करन ते, रूह तेन कहता चल बेटा उठ, मैं आप ही तेरे नाल मिल के दुआ करांगा, आजा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जहां 2 या 3, अगर कोई बंदा अकेला दुआ करता है तो वो अकेला नहीं है, दूसरा पाक रूह है। और जहां 2 या 3 बैठेंगे, खुदा दुआओं का जवाब देगा। हालेलुया।
اچھا ایک کہتے جی میں کلہ ہی بیٹھ ہے، آپ کلے نہیں ہیں، آپ کلے نہیں ہیں۔ دوسرا کون ہے؟ غور تو کرو، پاک روح۔ اگر وہ بندہ اکیلا بیٹھا ہے وہ اکیلا نہیں ہے، خدا کا پاک روح ہے۔ دوسرا مددگار جو کمزوری میں جب تیری دعا ویک ہو، کمزور ہو، تجھے اٹھاتا، تجھے سنبھالتا ہے، تیرے لفظوں کو پاور دیتا ہے، تیری مدد کرتا، تیری رہنمائی کرتا اور تجھے اٹھا کر کھڑا کرتا ہے اور تیری دعاؤں کا جواب آتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اگر کوئی کہہ رہی ہے میں کلہ دعا کرنا ہوں، کلہ نہیں کرتا، دوجا نہ لے، کون؟ ہولی اسپرٹ۔ تو لکھا ہے جہاں تو ویتن، آپ اکیلے، اگر تو دو بندے دعا کر رہے ہیں، وہ دو نہیں، وہ تین نہیں، تیسرے ان کا صرف بول جانے ہیں، اور جو کمزوری کے لیے دیا گیا ہے وہ خدا کا پاک روح ہے جو تیری ویکنس کو دور کرتا ہے۔ تیرا دل نہیں کرتا حالات میں کہ دعا کر، اور جب تیرا دل نہ کرے وہ بڑا اچھا ٹائم ہے خدا دے حضور بیٹھ دا۔ آمین۔ خدا کا پاک روح ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا شکستہ دلوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے دعا کیسے کرنی چاہیے؟ جی کیسے دعا؟ اب بولو تو صحیح، کیسے؟ روح میں، یہ کرنی بھی ہے، تے پاک روح نو موقع دینا ہے کہ خدا پاک روح میری مدد کر دعا کرنے، کس میں؟ دعا کرنے میں۔ خدا نے جب یہ میسیج 2-3 دن پہلے مجھے دیا سنڈے سروس کے بعد، خدا نے کہا کہ لوگ دعا کرتے ہیں لیکن روح میں نہیں کرتے، روح میں نہیں کرتے۔ جب روح میں نے دیا ہے تو ان کو بتا کہ یہ روح میں دعا بھی کریں۔ آمین، آمین۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔ آئیں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں، آئیں اپنے دلوں کی مرادیں جو لے کر آئے ہیں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں۔ تھینک یو جیسس۔